الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو صبح صبح ہم نے ایک 3 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، جس میں ہماری ویب سائٹ پہ کیا ٹاپکس پہ بہت سارا مٹیریل پڑا ہوا ہے، کتابیں کون سی ہیں، اور وہاں پر آپ کو وہ ملیں گے جو واٹس ایپ ہیں، ایک پیج کے بہترین ہر ٹاپک پہ ان کے ٹاپک بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں۔ بڑی معلومات ہیں قرآن اور سنت کے حوالے سے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ضرور جا کے وزٹ کر کے دیکھ لیں، تاکہ آپ کو اپنے دعوت دینے کے حوالے سے، خود لرن کرنے کے حوالے سے بے شمار مٹیریل ہے، اور وہ صرف اور صرف قرآن و سنت سے تیار کیا گیا ہے، وہی کافی اور شافی ہے۔ آپ نے وہ دیکھ لیا ہے؟ جس کو نہیں ملا وہ ہمیں اپنا وہ بھیجے، واٹس ایپ نمبر ہم بھیج دیں گے۔ مل گیا آپ کو؟ جی مل گیا سر۔ جی مل گیا، دیکھا نہیں ہے ابھی، دیکھ لوں گی آرام سے۔ آرام سے دیکھیں اور اس کو ذرا سنبھال کے رکھیں، بہت کمال کی مٹیریل ہے اس کے اندر۔ جی سر جی مل گیا، دیکھا نہیں ابھی۔ اچھا، ذرا اس کو دیکھیں اور غور سے دیکھیں، کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے پوچھیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب آج ہم نے شروع کر رکھی ہے سورہ مرسلات، اور اس کی آیات جو پہلی 7 آیات ہیں، اس میں وقوع قیامت کے دلائل، کچھ چیزوں کی شہادتیں پیش کی گئی ہیں، یا قسم شہادت ہوتی ہے۔ تو ان 7 آیات میں جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے یا جس چیز کی شہادت پیش کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ہواؤں کی سر۔ وہ کس کے لیے قسم کھائی گئی ہے؟ ہم سب کے لیے سر۔ قیامت آ کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی، قیامت اور آخرت۔ آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے، اور اسی کے لیے میں نے آپ کو ساتھ لکھوائی تھی کہ سورہ زاریات کی ابتدائی آیات میں بھی یہی ہے کہ یہ ان چیزوں کی قسم کھا کے اللہ نے کہا، گواہی پیش کی کہ یہ ضرور قیامت ہو کے رہے گی، اس کا یقین ہوگا تو ہمارے اعمال بدلیں گے۔ اس کا یقین دل میں نہ ہونا، آج آپ دیکھ لیں امت مسلمہ کا کیا حال ہے۔ اس لیے ان آخر پارے کی 2 پاروں کی آیات میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خاص طور پر آخرت کے وقوع پذیر ہونا، یہ آ کے رہے گی، اور اس کی ساری کیفیات بیان ہوئی۔ تو 1 تا 7 میں آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے، اور 8 تا 15 میں قیامت کی ہولناکی۔ بڑے غور سے سنیں، سمجھیں، پھر اس کو پڑھیں۔ قیامت کی ہولناکی کی تصویر کشی کرتے ہوئے بتایا کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور پھر رسولوں کی حاضری کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ آ کے بتائیں کہ انہوں نے وہ حق ادا کیا جو وحی ان پر نازل ہوئی، اس کو پہنچایا ٹھیک ٹھیک کہ نہیں۔ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ خود امتوں کے لیے ہو رہا ہے۔ نبی انبیاء نے کمال کر دیا، امتوں نے نہیں کیا، تو اب ہاں جواب دہی ہوگی۔ اور پھر بتایا کہ جن لوگوں نے اس کی تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے انبیاء کی دعوت کو، اللہ کی کتابوں کو، بڑا ہولناک انجام ہوگا ان کا۔ یہ ہے آیت 8 تا 15۔ اور پھر دیکھیں، اسی کا یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 16 تا 28 اس میں یوم جزا کی تائید میں آفاق اور انفس سے دلائل دیے ہیں۔ یہ آفاق کے دلائل کیا ہے اور انفس کے دلائل کیا ہے بھلا؟
جلدی بتائیں. سر بہت جس طرح پچھلے قوموں کی تباہی صورت اراف ہے اور اپنے نفس سے. اب یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھیں. قرآن دلائل دیتا ہے تاکہ جو قرآن دعویٰ کر رہا ہے اس کو ثابت کرے. توحید، قرآن توحید بیان کرتا ہے، توحید کے دلائل. قرآن آخرت بیان کرتا ہے، رسالت کے دلائل. قرآن آخرت بیان کرتا ہے، آخرت کے دلائل. اب یہ دلائل دو قسم کے ہیں. بہت اچھی طرح سمجھیے، سوال کیجئے تاکہ یہ قرآن کا ایک بالکل سٹائل ہے، ایک قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ دلائل بھی دو قسم کے. ایک ہے آفاق سے دلائل یا کائنات سے دلائل، اور دوسرے دلائل کون سے ہیں؟ انفس سے دلائل، خود اپنے نفس کے اندر وہ دلیلیں موجود ہیں. مثلا اسی آیت میں دیکھیے، اسی صورت میں دیکھیے کہ آپ نے 16 تا 19 میں دیکھا کہ مجرم قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک کیا. قرآن میں سورہ آراف دیکھ لیجئے، سورہ ہود دیکھ لیجئے، سورہ شعراء دیکھ لیجئے، اور کئی صورتوں میں صرف یہ دلیل کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجرم قوموں کو ہلاک کیا. قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ وغیرہ. یہ سارے دلائل ہیں کس کے؟ آفاق سے، تاریخ سے. بات سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ اچھا، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کے بارے میں یہ ایک دلیل ہے جو ہم نے تاریخ سے دیکھی، کوئی دوسری آفاقی دلیل بتائیں جو قرآن نے دی ہو. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو مضمون پوری طرح قرآن سے نہیں سمجھ آئے گا. میرا سوال ہے جی. سر دوبارہ زندہ کرنے کی مثال ہے سورہ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور آپ سے سوال جواب ہوں گے. دلیل دیں نا، دلیل کیا ہے قرآن کی؟ یہی وہ چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ، سنیں غور سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوبارہ اٹھنے کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اس زمین کو مردہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور یہ فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں. مردہ زمین جس طرح اللہ زندہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح انسانوں مردوں کو زندہ کرے گا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. توحید کی کیا دلیل دی ہے؟ کائنات سے توحید کی کیا دلیل قرآن نے دی ہے؟ جلدی بتائیں. قرآن جی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آپ مجھے دلائل بتائیں. سر یہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. سورج، چاند، ستارے، سب کائنات اللہ کے تو توحید پہ دلیل چل رہی کیسے ہے. ہوئی؟ سر یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی، سب اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے. توحید کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی سلسلہ چل رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، پوری کائنات اس اللہ کا حکم ہے. اس لیے اس کے اندر وہ نظم، وہ ڈسپلن، وہ پلاننگ، وہ ایگزیکیوشن، سارا اس کی دلیل ہے کہ ایک اللہ ہے. توحید کی دلیل ہے. اس طرح آپ ایکسپلین کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑا لو اپنی نظر پوری کائنات میں، تھک ہار کے تمہاری نظر واپس آئے گی. اس لیے سورہ ملک میں کہا کہ اس لیے کہ وہاں کوئی نقص نہیں ہے. یہ ہیں کائناتی دلائل، یہ ہیں کائنات سے دلائل جس کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے. مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا. اب کائنات کے دلائل پہ سوال کریں تاکہ میں آپ کی بات کو کلیئر کر دوں. جی یہ جو یدبر الامر من السماء الى الارض
वो इसमें आएगा क्या चीज? युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्दी सुम्मा आयत यारुजु कायनात की बस साफ निशानी है। कायनात की हर चीज, जमीन, आसमान, सितारे, सैयारे, सब को कौन तदबीर कर रहा है, कौन उनको थामे हुए है, किस तरह थामे हुए है, किस तरह वो इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, ये सारे दलील है, सारे दलाइल हैं किसके? अल्लाह की तौहीद के। जी सर, सुभान अल्लाह। सवाल करिए ताकि क्लियर हो जाए। कुरान दलाइल से भरा पड़ा है। ये तो थे कायनात से दलाइल। अब आइए दलाइल अनफुस क्या हैं। दलाइल अनफुस होंगे जो खुद इंसान के अपनी ज़ात से जिन चीज़ों का पता चलता है कि ये अल्लाह है जिसने मेरे अंदर ये सारी चीज़ें जो मेरी ज़ात से मुतल्लिक हैं, वो उसके लिए दलाइल हैं, वो दलाइल अनफुस हैं। मिसाल दीजिए। सर, इंसान की पैदाइश, इंसान मौत, की अपनी पैदाइश। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ठीक कहा आपने। आप देखें कि एक इंसान की पैदाइश, लिखें सूरह हज की आयत 5, सूरह मोमिनून की आयत 12 था 14, इसी तरह सूरह दहर में। और हर बार बार इंसान को अल्लाह ताला कहता है, तू मुझे देखना चाहता है, मुझे पहचानना चाहता है ना? देखना बसीरत की आंख से, तो अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, लेकिन अल्लाह के अमल से अल्लाह को खूब पहचान सकता है। वो अपनी ज़ात को देख ले, अपनी पैदाइश के मराहिल को देख ले, कहाँ वो उसका नामो निशान नहीं था उसकी पैदाइश से पहले। किस तरह उसको एक जोड़े के मिलाप से किस तरह उसको पैदा किया, फिर उसको माँ के उस जगह पे रखा जहाँ वो हर किस्म की मुश्किलात से महफूज, उसको ग़ज़ा मिल रही है, वो पल बढ़ रहा है, फिर वो पैदा होता है, उसका बचपन है, उसका लड़कपन है, उसकी जवानी है, उसका बुढ़ापा है, उसकी मौत है, और फिर उसके बाद उसको क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होना है। ये सारे मराहिल देखे तो इंसान अपनी ज़ात के अंदर उस अल्लाह ताला की कुदरतों और रहमतों को देख सकता है। देख सकता है, मेरा नहीं देख सूरत सकता? ताहा की बात समझ आई है, नहीं आई? ये सर बिल्कुल, सुभान अल्लाह। तो कुरान के तालिब इल्म को पता होना चाहिए कि एक तो कायनात के अंदर अल्लाह ताला की सारी निशानियां हैं। उन निशानियों को क्या कहता है अल्लाह ताला? उसका नाम कुरान ने क्या रखा है? कभी जल्दी दोबारा बताओ। सवाल। दलाल दलाल आफात। कायनात, आयात कायनात। आयात कायनात दो किस्म की हैं, एक है आयत कायनात और एक है आयात अनफुस। सर, आयात अनफुस में इंसान के जिस्म के अज़ा की साख्त जो है और उनके अल्लाह ताला की नेमतें, उसके ऊपर भी गौर करे तो ये भी बहुत बड़ी एक है। बिल्कुल ठीक है। एक एक चीज पे गौर करे, अपने अज़ा को किस अंदाज में कितना ठीक बनाया, इसके अलावा उनकी फिटिंग कहीं और हो ही नहीं सकती थी जितनी अल्लाह ताला ने कर दी है, और किस कदर ये इंसान के लिए मुफीद और एफिशिएंट है। देखिए ना, अल्लाह को आपने पहचानना है तो आयात कायनात पर गौर करना और आयात अनफुस पे गौर करना इबादत है। सूरा गौर से सुने, देखें, ये फहम कुरान है। अल्लाह ताला सूरा आले इमरान के आखिरी रुकू में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? जल्दी बताएं। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। लआयातिल लिउलिल अलबाब, इसमें निशानियां हैं किसके लिए? उलिल अक्ल अलबाब वालों के के लिए। लिए। आप अगर उलिल अलबाब बनना चाहते हैं, अहले अक्ल और अहले दानिश अल्लाह के नज़दीक कौन है? जो इन निशानियों पर गौर करते हैं जो कायनात में फैली पड़ी हैं। और जब कायनात इस निशानियों पे गौर करते हैं तो फिर कहाँ पहुंच जाते हैं? जल्दी बताएं।
जन्नत उलुल अलबाब में शामिल हो जाते। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. جب وہ اس آیات کائنات پر غور کرتے ہیں، پہلی بات غور کرنا اول الالباب، اہل عقل اور اہل دانش کا کام ہے۔ مومن اسی لیے وقت اہل عقل اور اہل دانش ہو سکتا ہے جب ان پر غور کرے۔ جب غور کرے گا تو کس تک پہنچ جائے گا؟ ان کے خالق، اپنے خالق رب تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہے غور کرنے کا مقصد۔ جب اور غور و فکر کرے گا اور تدبر کرے گا تو پھر کیا کہے گا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ کائنات فضول نہیں بنائی آپ نے۔ انک من تدخل النار، اگر اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو موقع دیا جائے، ساری کائنات کو خدمت پر لگا کر اس کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ کام کرے جو رب راضی ہے، اگر نہیں کرے گا تو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ یہ ساری چیزیں غور کرنے سے آیات آفاق اور آیات انفس پر انسان جب پوری طرح غور و فکر کرتا ہے، اللہ اس کو عبادت کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ آیت، آخری آیات پڑھتے تھے سورہ آل عمران کی۔ جی سر۔ تو کیوں پڑھتے تھے؟ ایک یہی مقصد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام کائنات میں جب غور و فکر کرتے پکار اٹھتے تھے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اس غور و فکر کے بعد، ان آیات کائنات اور آیات انفس میں غور و فکر کے بعد اللہ کو نہ پہچانے اور اللہ کی بات کو نہ مانے، اس پر ایمان نہ لائے، اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائے، اس کی کتابوں پر ایمان نہ لائے، اس طرح زندگی نہ گزارے، وہ آگ میں جلے گا۔ کوئی انصار نہیں ہوگا، کوئی اس کی وہاں مددگار نہیں ہوگا۔ اس سے ٹوٹل کنٹرول، ان الحکم الا للہ۔ ذرا سمجھیں تو صحیح قرآن کو۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی سر بالکل۔ جی سر۔ جی سر۔ یہ تین آپ آدمی ہیں، باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی توفیق دی ہے کہ وہ شامل ہیں۔ آپ نے جو بات میں نے کہی ہے آپ کو سمجھ آئی ہے؟ حافظ بشیر صاحب۔ جی جی سر، جزاک اللہ سر۔ جی سر جی۔ حافظ بشیر صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی سر، یہ تہجد میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں شروع سے یہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ جی سمجھ آ رہی ہے۔ آپ بالکل اچھا کرتے ہیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں، پھر آپ کے دل و دماغ پر یہ چیز چھا جائے گی اور پھر آپ کو یہ پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، اور روز روز پڑھنے کا، بار بار پڑھنے سے بھی آپ کی زبان نہیں تھکے گی۔ جزاک اللہ۔ شروع سے تو پڑھتے انشاءاللہ ہیں۔ یہ آپ بہت اچھی طرح سمجھیں کہ قرآن مجید میں کثرت سے دلائل دیے گئے۔ وہ دلائل یا تو کائنات کے آیات میں سے ہیں اور یا انفس کی نشانیوں یا آیات میں سے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن ان کو بھی آیات کہتا ہے، بڑے غور سے سنیں، قرآن ان کو بھی آیات کہتا ہے جو آفاق میں دلائل ہیں اور جو انفس میں ہیں۔ اور قرآن اور کس چیز کو آیت کہتا ہے؟ قرآن پاک کی آیات، معجزات۔ قرآن کی حصے کو بھی آیت کہتا ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ آیت بتائیے کوئی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کی آیت، یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کو اللہ آیت کہہ رہا ہے۔ آیات بینات۔ آیات بینات، یہ اس کے پھر دونوں معنی ہیں، قرآن کی بھی آیات اور آفاق کی بھی اور انفس کی بھی آیات۔ یہ بڑا غور سے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن کے اس
टुकड़े में जो आयत का लफ्ज आया है, आयत मोजज़े के लिए भी आई है। अंबिया के मोजज़ों को भी कुरान आयत कहता है, कुरान के मुख्तसर टुकड़ों को भी कुरान आयत कहता है। तिल का आयातुल किताब, तिल का आयातुल किताब, ये है किताब की आयत। ये इस यहाँ आयत का लफ्ज कुरान का की आयत है। बात समझ आई है कि नहीं आपको? जी सर, आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताएं कि ये क्या बात हुई कि कुरान आफाक वालों को भी आयत कहता है, अनफुस की भी आयत कहता है, और कुरान वाली आयत को भी आयत कहता है? क्या मतलब है इसका? सर ये सब दलाइल हैं, किस तौहीद बात के के? दलाइल हैं सर, नहीं तौहीद नहीं, की। ये जवाब नहीं है सही। सही जवाब दें, जल्दी बताएं। अल्लाह ताला की पहचान होती है, इंसान अपने रब तक पहुंचता है। इसलिए आयत कहते हैं। जवाब आपका ठीक है, लेकिन किस लिए? कायनात की आयत पर गौर करें। ये पूरी तख्लीक, ये कायनात जो बनी है, सूरज, चांद, सितारे, यहाँ से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कमालात तक पहुँचते हैं। जब आप अनफुस पे, अपनी ज़ात पर, अपनी पैदाइश पर, अपने दीगर ज़ात के हवाले से जो निशानियाँ हैं उन पर भी जब गौर करते हैं तो आप अल्लाह तक पहुँचते हैं। और जब कुरान की आयत आप पढ़ते हैं, उनके अंदर जो हिकमतें हैं वो जो हैं वो भी अल्लाह ताला की हमें पहचान पैदा करती हैं, मार्फत इलाही होती है। इसी से हमारा ईमान पक्का होता है। तौहीद पक्की उसी वक्त होती है जब मैं समझूं कि कायनात को देख लें, अनफुस को देख लें, कुरान को देख लें, सब चीज़ें मुझे बताती हैं कि इस कायनात की अजीम हस्ती सिर्फ अल्लाह ताला है। समझें इस बात को। जब मैं एक नाचीज इंसान, आप जो बिल्कुल किसी बेबस हैं, जब आप अपने अल्लाह से जुड़ जाते हैं उसकी मार्फत के हवाले से, आप खुद भी एक अजीम इंसान बन जाते हैं। ये मार्फत मुझे और आपके ईमान को ऐसा कर देती है कि मैं फिर उसके अहकाम की पाबंदी में किसी से नहीं डरता, वरना ये इंसान खुले का ज़ईफ़ा, कमज़ोर पैदा किया गया है। ये इन्हीं आयात के गौर व फिक्र में, अनफुस की हों, कायनात की हों, कुरान की हों, उसमें जब जिक्र करके अपने रब की मार्फत हासिल कर लेता है, बड़ी ताकत और कुदरत, उसको ईमानी कुव्वत आ जाती है। वो हर बुराई से बचता है, हर नेकी की तरफ लपकता है। जी सर, तहज्जुद की खास दुआ यही है, रब्बना मा आप खलक़्ता। पहले प्लीज प्लीज तहज्जुद पे बाद में जाइए। जो बात मैं कह रहा हूं इसको पूरी तरह रजिस्टर कीजिए। ये खुलासा है कुरानी तालीमात का, ये खुलासा है आयत कायनात में क्यों गौर करे, आयत अनफुस में क्यों गौर करे। इसलिए कि उसको रब की मार्फत होती है। वो जो तहज्जुद का वक्त और आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो बेहतरीन मार्फत का टाइम है, इसलिए कि दिल व दिमाग बिल्कुल मुतवज्जे होता है और रब्बुल आलमीन खुद नजूल फरमाते हैं आसमान दुनिया पर। देखें ना, हम कुरान के तालिब इल्म हैं। कुरान रटने से, कुरान को सिर्फ पढ़ने से ये चीज़ें हासिल नहीं होती, इसमें गौर व फिक्र। कुरान खुद कहता है, अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। तर्जुमा पढ़िए, समझिए इस बात को। सोचें तो सही, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त उठते वक्त यही दुआ, फौरन ये आयत की तिलावत करते थे। क्यों आखिर? बात कुछ समझ आई है या नहीं आपको? जी सर, जज़ाकल्लाह सर, मैं करती हूँ, मैं भी करती हूँ करनी। हाँ, लेकिन देखें ना, पढ़ने के इंशाअल्लाह साथ साथ असल बात जो है, जो इंसान को अल्लाह ताला ताकत, कुदरत, बसीरत बख्शते हैं, जिससे सीना खुलता है, वो इस पर गौर व फिक्र और अमल करके उसके अमली नतायज कितने हमारे लिए इत्मीनान बख्श हैं। जब तक ये चीज़ हम इसको रियलाइज नहीं करेंगे, इसको हम अपने सामने समझेंगे नहीं, कुरान को की फयूज़ व बरक़ात से हम
खाली रहेंगे। बेशक सर, बेशक सर। मैंने 25 मिनट आज इसी बात पे लगाए हैं कि ये जो आयात कायनात हैं पूरी कायनात में फैली हुई हैं, ये जो आयात अनफुस हैं जो खुद हमारे अंदर अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल हैं, ये कुरान जिसका निज़ाम दिया हुआ, जिसका सिर्फ एक ईमान अल्लाह, रसूल, आखिरत, किताबों पर, और ये ईमान कितनी कीमती चीज़ है। अगर ये नहीं है तो इंसान के पास कुछ भी नहीं है, वो दुनिया में एक कटी हुई पतंग की बराबर है। काफरों को देख लें, आज बेअमल मुसलमानों को देख लें, बेइल्म मुसलमानों को देख लें। ये कुरान है जिसने हमें तवज्जो दिलाई आयात कायनात पर, आयात अनफुस पर, आयात कुरान पर, ताकि हम इसमें गौर व फिक्र करके अपने रब को पहचान के, उस रब ने हमें कायनात में एक अजीम इंसान बनाया। पूरी कायनात में फजीलत जिसको दी वो इंसान है। अच्छा, अब अगर कोई सवाल है तो करें ताकि ये बात आपको क्लियर हो। दिल में बात छुपा के ना रखें, जो चीज समझ नहीं आती सवाल करें ताकि आप मौका है। जी ये जो आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा समझ आया, लेकिन हम तो सारी जिंदगी लगे रहे तो ये उसकी मार्फत हम उस तरह हासिल कर ही नहीं सकते, इतने कमजोर हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि अल्लाह हम उसकी मार्फत हासिल ही ना करें? कुरान किस लिए भेजा है उसने? नहीं सची, मतलब कि इतनी गहराई है जैसे आप बता रहे हैं, इतना गहराई गौर और गिरा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह ताला को कमा हक्का हु कोई पहचान नहीं सकता। क्यों? उसकी ताकतें, उसकी कुदरतें, उसका प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, वो इतनी कमाल की है कि मेरा और आपका दिमाग, सारे इंसानों का दिमाग भी मिला लें, वो उसको पूरी तरह नहीं समझ सकते जैसी वो है। लेकिन सर लेकिन इब्राहिम अब जरा पहले मेरी बात सुने, बीच में इंटरफियर प्लीज ना किया करें। लेकिन हम जब तक उस मार्फत किसी दर्जे में जितनी हासिल करते चले जाते हैं, इतना ही हमारा ईमान पक्का और हमारे अमल में और हमारे इल्म में इजाफा होता चला जाता है। जी, अब आप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करें। जी सर, कुरान पाक में जिक्र है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कायनात पे कैसे गौर किया और अपने रब को पहचान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। वो किस तरह सवाल और जवाब करते चले जाते हैं और फिर आखिर में पहुंच जाते हैं कि हाँ, ये कारनामा मेरे रब का है। आप ज़रा वापस आइए ताकि आज हम जो मैंने आपको गुफ्तगू की है, सर अगर समझ आई है तो पहले तो मुझे ये बताएं। मैं आयत नंबर 25 पढ़ रहा हूँ, जो जहाँ से शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप देख रहे हैं कि हमने पहले जो है आयत 16 ta 27 में साबका कौमों की, मुजरिम कौमों की हिलाकत के वाक़यात जो सूरह आराफ, सूरह हूद और सूरह शोरा वगैरह में आए हैं, उससे हम खूब वाकिफ़ हैं। और अल्लाह ताला बताते हैं कि मेरी सुन्नत ये है कि मैंने फिर ज़ालिमों को, मुजरिमीन को मोहलत दी, जब फिर बाज नहीं आए तो मैंने उनको हिलाक कर दिया। अब ये जो दलील है साबका कौमों के हवाले से, ये कौन सी दलील है? अनफुसी है? कौन सी है? सर इंसान कहता है, काफर कहता है, और इंसान कहता है कि मैं दोबारा नहीं आप उठाया जाऊंगा, प्लीज प्लीज, हत्ता मैंने कि वो सवाल, अपनी पहली प्लीज पैदाइश को भूल प्लीज, गया। आप बोलते हैं, बोलते चले जाते हैं। मैंने सवाल किया है कि ये दलील कि हमने कौमों को किस तरह, मुजरिम कौमों को हिलाक किया, ये कौन सी दलील है? सर मैं आफाक आफाक, ये जवाब है। आप एक तकरीर करना शुरू कर देते हैं। ये आफाकी दलील है, तारीख से साबित है। यही बताती है कि रब कितना पावरफुल है। जब चाहता है, जब किसी हद से बढ़ जाती है सरकशी और बगावत, तो उसको किस तरह तबाह बर्बाद कर देता है। ये आफाक की दलील है। उसके बाद आप ये देखें कि अल्लाह ताला फिर आयत
20 سے شروع ہوتی ہے الم نخلقکم من ماء مہین، حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر قرار مکین میں رکھا، پھر اس کو ایک خاص وقت تک کیونکہ ہم قدرت رکھتے ہیں اس کو رکھا۔ یہ کون سی دلیل ہے؟ انفس انفس کی دلیل ہے، مجھے خود پتہ ہے انفس میری پیدائش کس طرح ہوئی ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے قرآن نے بیان کی ہے۔ یہ کل میں نے آپ سے اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ پوری طرح سمجھیں کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو کون سی دلیل ہے، اور افاقی ہے، انفسی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں آج جو ہم نے شروع کرنا تھا آیت 25، الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، مردوں کے لیے بھی اور زندوں کے لیے بھی۔ کیا بات کہہ دی ہے ان دو آیات میں، کس قدر انسان مرے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک کس نے سمیٹا ہے ان کو؟ زمین نے سر، زمین میں ہاں، ورنہ یہ لاشیں پڑی ہوتی ہیں آج زمین زمین میں پر سر۔ تو آپ چل نہ سکتے، بدبو سے آپ کا اللہ رب العالمین نے کمال اس زمین کو بنایا۔ یہ تو تھا نا مردوں کے لیے، آگے فرمایا وَأَحْيَا، اور زندہ کو لیے بھی اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کے اندر کیا زندوں کے لیے کہ زمین کیسے مفید ہوئی؟ سر اس کے کہ تمام ان کی رہائش کے لحاظ سے، ان کے کاروبار اور تمام معاملات جو زمین پر کرتے ہیں ان کے لحاظ سے۔ سب سے پہلا زمین سے ان کے جسم کی ہر ضرورت زمین اگاتی ہے، جو آپ کو اور مجھے سمجھ آتی ہے، کھانا پینا وٹامن سب کے سب صرف زندوں کے لیے کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے زمین پیدا کرتی ہے۔ دلیل دیجئے تو تاکہ سامنے والا لاجواب ہو جائے۔ باقی یہ کاروبار اور چلنا پھرنا اور اس زمین کے جو دوسرے معاملات ہیں، یہ ہے کون سی دلیل ہے؟ اس کو کون سی دلیل کہیں گے؟ کائنات سر۔ ہاں، کائنات کی آفاق کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا اسی کو کنٹینیو کرتا ہے دلیل میں، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر ہم نے اس میں پہاڑ بنائے، شام خاتن، اور پہاڑ بھی کیسے ہیں؟ بلند و بالا، اور پھر اس میں پانی کے ذخائر رکھ دیے، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، تو اسی زمین میں پہاڑ جو بارشوں کا سبب بنتے ہیں، ہوائیں ٹکرا کے واپس لوٹتی ہیں، پھر اسی طرح زمین کے اندر پانی کے ذخیرے ہیں۔ تو یہ زندہ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ زمین۔ یہ ہے آفاقی دلیل، آیت 25 سے لے کر آیت 27 تک۔ اور پھر فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کی۔ یہ جھٹلانے والے کون ہیں؟ یہاں اس آیت میں، یہاں اس آیت پہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں ہم 28، اس یہاں مکذبین سے کیا مطلب ہے؟ جو آفاقی دلائل کو تکذیب کریں، یہ آیات جو پیچھے سے خالد صاحب، آیت 25 26 27 میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے، جو دلیل دی گئی ہے، آفاقی دلیل، اس کو جو جھٹلائے گا، یہاں اس کو بتایا گیا یہ مکذب ہے، یہ اللہ کے ان حقیقی دلائل کو جھٹلا رہا ہے، اس کا جہنم میں جانا ضرور لازمی ہوگا۔ دیکھیں نا، میں نے آج جو آپ کو پہلے 25 منٹ میں اسی لیے بتایا کہ قرآن پڑھتے وقت مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دلیل جو زمین سے دی جا رہی ہے کہ یہ مردوں کے لیے بھی اور زندوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا خیر رکھی، پھر جو پہاڑ ہیں ان کا کیا مقصد ہے، پھر وہ پانی کے ذخائر ہیں انسان کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اب یہ وہ دلیل ہے جس کو کافر، کٹر کافر بھی سنے تو وہ یہ مانے بغیر نہیں رکھ سکتا کہ یہ کارنامہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ دلیل ہے، کیسی دلیل ہے؟ پکی سچی۔ کوئی سوال آیت 25 تا 28؟
بات کلیئر ہے؟ جی سر جی. اچھا، اب اگر سوال ہے تو کریں. اب چلتے ہیں آگے آیت 29 میں. اچھا، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑے غور سے سمجھیں. ہم نے جو آیات ایک مضمون میں تھیں، جیسے ابھی میں نے ذرا نوٹ کر لیں تاکہ آپ بات کو، قرآن کو سمجھنے کا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا کر دے گا. آیت 1 تا 7 کو میں نے اس لیے اکٹھا رکھا کہ وہ ایک مضمون پر ہے. وقوع قیامت کے جو ہیں وہ قسمیں یا شہادتیں ہیں، اس لیے ہم نے ان ساتوں کو ایک ساتھ سمجھا. اس کے بعد 8 تا 15 میں ہم نے دیکھا کہ ان 8 تا 15 میں 3 دلائل دیے گئے ہیں. 2 دلائل جو ہیں وہ آفاقی ہیں. کون سے؟ ایک مجرم قوموں کی ہلاکت کے بارے سے دلائل ہیں جو 16 تا 19 میں ہیں. ان کو میں نے الگ پڑھا، الگ سمجھا، الگ اس کا تشریح کی. اس کے بعد انسان کی پیدائش کے حوالے سے یہ انفسی دلیل ہے، اس لیے ہم نے ان 20 تا 24 آیات کو ایک ساتھ رکھ کے پوری طرح سمجھا. اور اب جو ہم نے 25 تا 28 پڑھی ہے، اس میں زمین کس طرح مردوں کو سمیٹتی ہے، زندوں کے لیے ساری ضروریات اس کی جسمانی پوری کرتی ہے. یہ بھی آیت آفاق ہے. اس کو ہم نے الگ پڑھا تاکہ ہر مضمون پر جو آیات ہیں ان کو الگ الگ کر کے سمجھیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ سر جی، یہ جو زمین کے ہیں اللہ تعالیٰ کے معجزات، ان کو دلیل کائنات کہیں گے یا دلیل آفاق؟ کائنات اور آفاق ایک ہی چیز ہے میڈم. آفاق جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور دلیل کائنات پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. تو آیات کائنات اور آیات آفاق ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا، بس اس کی سمجھنا چاہتی تھی. سوال کریں، میں حاضر ہوں، اسی لیے کہ تاکہ ہم قرآن کو کھول کھول کے سمجھیں. سر یہ پلیز آیات آفاق ہے یا آفات؟ آفاق، المدہ، فعل فا، قاف 2 نقطے والا. آفاق پوری کائنات میں پھیلی ہوئی. آیات کائنات کا معنی آیت آفاق بھی ہے. کائنات اور آفاق ایک ہی چیز ہے. سوال کیوں نہیں کرتے آپ؟ جزاک اللہ خیر. یہ قرآن دیکھیں بھرا پڑا ہے. اچھا، آپ سب کے پاس قرآن ہے. سورہ بقرہ کی آیت 164 نکالے. میں ذرا ایک آپ کو چیز سمجھاتا ہوں. سورہ بقرہ آیت 164، 164 نکال لی آپ نے؟ دیکھیں، قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ختم کرنا اتنا ضروری نہیں ہے. بقرہ کی 164 نکال لی آپ نے؟ جی سر، جی سر، جی سر، اچھا، نکال دیں. اب میں پڑھ رہا ہوں اور آپ نے مجھے سوالوں کے جواب دینے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. پہلے فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، کہ دن اور طرح کی ہے، رات اور طرح کا ہے. اختلاف اللیل والنہار. تیسری بات، والفلک التی تجری فی البحر، وہ کشتی جو بندوں کو، سامان کو، ٹرانسپورٹیشن پورا. آج کل آپ کا بحری جہازوں کا سلسلہ ہے، تو وہ کشتی جو سامان کو سمندر میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے بعد چوتھی چیز بتائی، وما انزل اللہ من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا بہ الارض، اور اس سے زمین کو زندہ کر دیا، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، یعنی زمین مردہ تھی، زندہ ہو گئی. وبث فیہا من کل دابہ، اور ہر طرح کے اس میں جانور پھیلا دیے.
وہ تصریف الریاح ہے، یہ 6 نمبر تھا والصفیات، وہ تصریف الریاح ہے، اور ہواؤں کو خوب پھیلا دیا، وہ سحاب المسخر ہے، اور وہ بادل جو اس کے حکم کے تحت مسخر کر دیے گئے، بین السماء والارض، زمین و آسمان میں، لآیات لقوم یعقلون، یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اچھا، یہ 7 چیزیں بیان کی، بڑے غور سے سنیے، سمجھیں۔ پہلی بات کیا کی کہ زمین و آسمان کی تخلیق، نمبر 2 دن اور رات کا ایک خاص سیکوینس سے چلنا اور اس کے اندر انسانوں کے معاملات، تیسری کشتی جو بحری جہاز جو سامان لے کے چلتا ہے، چوتھا آسمان سے بارش برسائی اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد چھٹی چیز کہ اس میں زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ساتویں چیز زمین میں ہوائیں بادلوں کو اڑائے پھرتی ہیں، آٹھواں چیز یہ جو بادل ہیں یہ ایک ہستی نے مسخر کر دی ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں۔ 8 چیزوں کے بعد فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ 8 چیزیں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والوں کے لیے کیا نشانی ہے اس میں؟ 7 نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ کس کی طرف نشانی کیا بتاتی ہے؟ یہ آپ نے قرآن کو سمجھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ آسمان اور زمین کی نشانی، آیات قوم یعقلون، عقل، آیات، خدا کے لیے میری بات سنیں، خدا کے لیے بات سنیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے پڑھ کے قرآن پڑھا لیکن غور نہیں کیا۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ نشانی کیا ہوتی ہے؟ جو کسی کی یاد دلاتی ہے۔ آپ کو ماں باپ نے کوئی تحفے دیے ہیں نا شادی کے وقت، آج بھی آپ بڑھاپے میں بھی لوگ آپ بتاتے ہیں اپنی اولاد کو، یہ میری ماں نے دیا، یہ میری ماں کی نشانی ہے، یہ میرے باپ کی نشانی ہے۔ رب العالمین کی نشانیاں عظیم، یہ 7 نشانیاں جن کا میں نے آپ کو الگ کر کے بتایا ہے، یہ آپ کو کس تک پہنچا دیتی ہیں؟ جس کی نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ ہیں آیات کائنات، اور یہ مجھے، اگر میں عقل رکھتا ہوں، جب میں اس عقل کو اللہ نے مجھے دی ہے، اس کو استعمال کر کے غور و فکر کروں گا تو میں رب تک پہنچ جاؤں گا۔ میرا رب کتنا عظیم ہے، اس نے کیا کیا میرے لیے نہیں بنایا، انسان کے لیے کیا کیا نہیں بنایا، پوری جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، ٹوٹلی یہ میرے رب کی جو ہے تو آیات کائنات ہیں، بے شک۔ بالکل بالکل، آپ اس طرح پڑھیں گے تو جھوم اٹھیں گے۔ جی سبحان اللہ، سبحان۔ ذرا قرآن کو سمجھیں تو صحیح، پھر آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح غور و فکر کرتے ہیں، کس طرح ہمارا عقل دماغ بالکل تابع ہو جاتا ہے کہ یہ رب، اس کے کمالات، ایک ہی ہستی ہے جس کا مجھے کہنا ماننا، عبادت کرنی چاہیے۔ سر جی اللہ کے نزدیک ہم کتنے قیمتی ہیں؟ اس بات کو تو رہنے دیجیے، قیمتی ہے، خلیفہ بنایا ہے ہمیں، اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ تو اس کا کوئی، لیکن سوچیں تو صحیح، اس بنانے کے ساتھ اس نے اس انسان کو جو حقیر پانی سے پیدا ہوا، اس کو کیا کیا عنایت کیا، صلاحیتیں دیکھیں، اسباب و ذرائع اور وسائل دیکھیں۔ اچھا، اب آج میں آپ کو اس پہ غور کرنے پہ مجبور کروں گا۔ یہ مجھے بتائیں، اس آیت پوری جو 164، یہ بڑی ساری نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں، یہ جو آیت کا حصہ ہے، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ آیت کس کے متعلق ہے؟ آیت کائنات ہے، لیکن اس کا ایک خاص یہاں مقصد ہے۔ حیات بعد از موت کے اوپر، جی حیات بعد از موت کے اوپر دلیل ہے۔ نہیں، وہ تو قرآن نے دوسری جگہ کہا اور آپ نے کہہ دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت۔ کس کی دلیل ہے؟ انزلنا جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نازل کی ہے۔ میڈم یہ ہے ربوبیت،
کہ اس نے ہمارے پالنے پوسنے کا بندوبست اس بارش کے ذریعے کیا. یہ بارش برستی ہے، زمین سب اس کو کہیں گے یہ آیت ربوبیت ہے. یہ صرف یہ آیت، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کی ساری مادی جو جسمانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور وہ صرف اس بارش سے جو برستی ہے تو پھر زمین اناج اگاتی ہے اور ہر چیز جو انسانی ضرورت کے لیے ہے، حیوانوں کے لیے ہے. ایک ایک آیت پہ جب غور کریں گے نا تو آپ کو رب بالکل اپنی ساری صفات کے ساتھ سمجھ آئے گا. یہ جو آیت 164 ہے اس پہ بڑا غور کیجئے گا، کل سوال کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جی سر ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھیں یہ 8 چیزیں صرف ایک ہستی ہے جس کے کنٹرول میں ہے. یہی توحید ہے کہ وہ ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کو مینیج کر رہا ہے، آفاق کو بھی اور انفس کو بھی. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ چلیں تو آج تھوڑا سا اور غور کرتے ہیں. یہ آیات آفاق کی بہت بڑی دلیل تھی بقرہ کی 164. اب ذرا سورہ حج میں چلیے، 22 نمبر پر ہے، آیت نمبر 5. سورہ حج آیت نمبر 5، تاکہ آپ کو بات بالکل کلیئرلی سمجھ آ جائے. میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سنیں غور سے. یا ایھا الناس، خطاب سارے انسانوں سے ہے، اس وقت بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آج بھی اور قیامت تک. ان کنتم فی ریب من البعث، اے انسانوں اگر تم کسی شک میں مبتلا ہو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، اگر تمہیں کوئی شک ہے، فَإِنَّا، تو بے شک ہم نے، خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تمہیں مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر تمہاری ایک نطفے سے جو ماں باپ کے ملنے سے اس سے تمہاری تخلیق کی، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر وہ نطفہ علقہ بن گیا، ثُمَّ مِن مضغۃ، پھر وہ علقہ مضغہ گوشت کی بوٹی بن گیا، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، یعنی بغیر اس کے، مخلقۃ ہوتی ہے جس جڑی ہوئی، اور غیر مخلقۃ جو جڑی ہوئی نہیں تھی. لنبین لکم، تاکہ تمہیں کھول کھول کے بتا دیں، وَنُقِرُّ فی الارحام، اور تمہیں ماں کے رحموں میں رکھا. اب یہ آیت جو ہے یہ پہلے تو بتائیں کہ یہ آیت اپنے اس بیان کے مطابق کیا چیز بتا رہی ہے؟ سر آیت انفس، جی ایمبریولوجی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایمبریولوجی سب کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تخلیق کے مراحل، انسانی تخلیق کے انسان کی تخلیق. کتنا کوزے میں دریا بند کر دیا ہے. اور اس ہفتے سنڈے کو ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے. اس سنڈے کو ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن کے اندر ایمان کی اہمیت، حیثیت اور اس کے مقام اور مرتبہ کو بلند پیش فرماتے ہیں. ایمان ہے کیا، تفصیل آئے گی. یہ ہر اتوار کو ٹھیک 10:30 بجے سے 12 بجے تک پروگرام ہوگا، ہر سنڈے کو. اور یہ اس سنڈے کا آپ کو پہنچ گیا ہے، اسی زوم پہ ہوگا، اسی نمبر اور اسی لنک کے ساتھ جو آپ کے پاس ہے. سنڈے ٹھیک 10:30 بجے شروع ہو جائے گا. سر ہم لوگ ہو سکتے ہیں شامل؟ اس لیے تو بتا رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا. ضرور انشاءاللہ. اب یہ آیات جو ہیں، یہ آیت سورہ حج کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت انفس ہے کہ انسانی تخلیق کے مراحل ہے، ہر انسان اس سے گزرتا ہے. تو آیت انفس ہے پوری. ٹھیک ٹھیک اس کو سمجھے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے یہ تو میرے بارے میں ہے، میری اپنی تخلیق کے بارے میں ہے.
تو آیت انفس ہوئی. پھر یہی آیت بالکل اسی مضمون کو میں پڑھ رہا ہوں آیت 23 میں. سورہ مومنین کی آیت سنیں غور سے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آیت 12 تا 14. 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے، خلاصے سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً. پھر پہلے اس کو ایک نطفہ بنایا. فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ پر. ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر نطفہ کو علقہ بنایا. فخلقنا العلقة مضغہ، پھر علقہ کو مضغہ بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کی بوٹی مضغہ سے اس کی ہڈیاں بنائیں. فکسونا لحما، اور اس آخر میں ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کو ایک دوسری مخلوق بنا کے کھڑا کر دیا. زندہ بچہ پیدا ہو گیا. بالکل وہی بات جو سورہ حج کی آیت 5 میں تھی، یہاں تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ وہی بات. اس کی ایمبریولوجی میں آج جو سائنس نے آج تک ترقی کی ہے، وہ اس کی حرف بحرف تائید کرتا ہے. قرآن برحق. انسان کی تحقیقات جہاں آج اتنے ہزار سالوں کے بعد پہنچی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس وقت بتا دیا. یہ ہمارا مضمون ہوگا اگلے سنڈے کو. اور ایک ایمبرولوجسٹ جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، سینئر پروفیسر ہیں ایمبرولوجی میں، وہ اس کو پڑھائیں گے. ان مضامین کو اٹینڈ کریں تاکہ آپ کو پوری طرح چیز سمجھ میں آئے. یہ ہمارا مضمون ہوگا اگلے سنڈے کو. اور ڈاکٹر اظہر صاحب جو ہیں، وہ جو پروفیسر ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ اس کو پیش کریں گے. ضرور اٹینڈ کریں تاکہ قرآن کی حقانیت، قرآن کے اعلیٰ ترین دلائل، کتنی وحی برحق ہے، کسی چیز کی محتاج نہیں کہ کوئی اس کو سپورٹ کرے تو وہ حق ہے. وہ اللہ حق ہے، اس نے حق بیان کیا، وہ ہمارے سامنے. سر ضرور سر انشاءاللہ. سر ویسے اللہ نے ساری کائنات کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو آیات کہا ہے، لیکن ازواج کے ریلیشن کو آیات خاص طور پہ کہا ہے، یہ کیوں ہے؟ حالانکہ بہت سارے ریلیشنز اور بھی ہیں، لیکن ازواج کے ریلیشن کو کیوں کہا گیا ہے آیات؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ہر خاتون سوچے، کچھ کے تصور میں تھا کہ میری شادی یہاں ہوگی، کچھ کو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ انسانوں کا ملاپ زندگی بھر کے لیے اور ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. ایسی محبت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سنیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم ان عورتوں کے لباس ہو. جس طرح لباس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، اسی طرح میاں اور بیوی کے درمیان کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی. جس طرح وہ پردے کا بندوبست کرتے ہیں لباس، اسی طرح میاں عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے لباس. یہ بڑا اسپیشل ریلیشن شپ ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ اس سے انسان کی نسل چلتی ہے. سوچیں ذرا. تو یہ اسپیشل ریلیشن شپ، اس لیے یہ بڑی اور اللہ ایسا کی. مضبوط رشتہ کر کے اس کی خاطر بندہ بہن بھائیوں والدین کو چھوڑ دیتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر وہ اللہ کا سچا مرد، اللہ کا سچا بندہ ہے، اور عورت اللہ کی سچی بندی ہے، اور دونوں کا مقصد ایک ہے، تو پھر ان کے درمیان جو موافقت اور محبت ہوتی ہے، جس کا قرآن نے خود ذکر کیا ہے. بات سمجھ آئیے نہیں آپ کو؟ جزاک اللہ خیر. جی سر، بہت خوبصورت طریقے سے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. بس یہ جب ہم اس طرح قرآن کو سمجھیں گے نا، تو قرآن کے وہ پہلو ہمارے سامنے آئیں گے جو اب تک پوشیدہ رہے. تو میں نے آپ کے سامنے آیت 28 تک پڑھ دیا ہے، اور آیت 28 میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے سامنے آیت آئی ہیں، اس کو غور سے دیکھیں کہ آیت 16 تا 28 میں، 16 تا 19 میں ایک مجرم کی ہلاکت کے حوالے سے آیت کائنات ہے.
پھر آیت 20 تا 24 میں سے آیت انسان کی پیدائش کے بارے میں انفسی دلیل ہے، اور پھر 25 تا 28 میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور زندوں کو زمین نے کس طرح ان کے لیے فائدہ مند ہے، کتنی پیاری مثال بتائی ہے۔ پہاڑوں کو دیکھیں، آپ سمندروں کو دیکھیں، زیر آب ذخیروں کو پانی کے دیکھیں، یہ سب اللہ نے زمین میں رکھ دی ہے۔ اس سے آپ کو اللہ کی عظمتیں، اللہ کی شانیں، اللہ کی عنایتیں، اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کے دلائل ملتے ہیں۔ تو آج ہم نے سمجھا ہے سورہ ان آیت 16 تا 18 میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیات کائنات، آیات انفس اور آیات قرآن۔ کل پھر آپ سے میں سوال کروں گا پہلے، اور آپ اس سے پہلے آپ کو پوری اجازت ہو کہ آپ مجھ سے سوال کر کے ان تصورات کو سمجھیں، کیونکہ قرآن آیات کائنات اور آیات انفس سے کام لے کر ہمیں اللہ سے معرفت پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرتا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی، یہ جو مضمون آج بیان ہوا ہے آپ کے لیے کتنا مفید تھا؟ عام لوگ نہ بولیں، ایک کوئی دوسرا آدمی بتائے جو ابھی تک نہیں بولا، تاکہ اس مجھے اندازہ ہو کہ آپ کے لیے مفید تھے یا نہیں۔ فریدہ طالب صاحبہ بتائیں۔ اعجاز میر صاحب ذرا بتائیں، آپ نے یہ سارا سنا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کی بات کلیئر ہو گئی ہے؟ اور یہ بحث آج جو ہم نے کی ہے سمجھنے کے لیے آیات کائنات، آیات انفس، آیات قرآنی وغیرہ، بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، الحمدللہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، اور الحمدللہ ہم نے آج یہی سیکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت سکھاتی۔ تو اگر ہم انہی پہ ہی غور و فکر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو ایک بانڈ ہے وہ بہت بہترین اور اسٹرانگ بانڈ کریٹ ہو جائے گا۔ بالکل، ایمان پکا سچا ہو جائے گا، اس کے احکامات پہ عمل کرنے میں مزہ آئے گا، جس سے روکا ہے اس سے رکیں گے تو ہمیں عملی زندگی میں بھی اس کے ثبوت مل جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اعجاز میر صاحب جی آپ فرمائیں۔ جی سر جی، یہ کہہ رہی تھی کہ یہ اتنی بڑی انسان کو حیرت میں ڈال دینے والی نشانی میرے رب کی، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان اسی وقت غور کرتا ہے کہ کس طرح میرا رب یہ کرتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا میرے رب کی کیا بات ساری۔ ہے، کیا بات ہے، یہ غور و فکر کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی بالکل سر، صرف غور و فکر کرنے سے پتہ چلے گا، ورنہ ہم لوگوں کی سوچ جاتی نہیں ہے وہاں تک۔ ہاں لیکن قرآن بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ان کو عقل، سوچ، فکر، حواس دی ہیں تاکہ استعمال کریں ان کو اللہ تک کو پہچاننے کے لیے، اور اللہ کو پہچانتا ہے انسان آیات کائنات، آیات انفس اور آیات قرآن سے۔ سر جی جب میرے اپنے بھی ہوتے تھے تو میں حیرت میں ہوتی تھی کہ سبحان اللہ، یا اللہ یہ کیسا معجزہ ہے تیرا کہ تو نے اتنا پیارا یہ جیسے سب تحفہ عطا کیا۔ ناممکن تھا اگر وہ ہستی ممکن نہ کرتی تو۔ بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی سر، اللہ کی ذات اتنی بڑی اور اس کی بڑائی بیان ہوئی کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سر جی اس کے ساتھ یہ جو سورہ مومنون کی آیات 12 سے 14 تو آگے جو اینڈ میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ احسن الخالقین، احسن، اب یہ عربی سمجھ، احسن الخالق، سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، وہی ہستی ہے جو احسن سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل ہے، سب سے بہتر۔ کوئی چیز اس نے ابس پیدا نہیں کی بیکار، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے۔ میں نامی میں تھا تو ایک عربی کی کتاب تھی، یہ میں آپ کو 1950s میں لے جا رہا ہوں، تو وہاں اس کتاب میں ایک کہانی لکھی تھی کہ ایک شخص
सोचता था कि यार ये अल्लाह ताला ने जो बनाया है बबून, ये आपको पता है बारिशों में होता है, गंदगी में रहता है, गोबर में या इंसानों के खाने में, ये अल्लाह ताला ने आखिर क्यों पैदा किया? सोच सोच के हुआ ये कि वो शख्स बीमार पड़ गया, और उसको ऐसा खुनाक निकल आया, गढ़ निकल आया, फोड़ा निकल आया कि उस ठीक ही नहीं होता था, और वो मरने के करीब पहुंच चुका। एक दिन उस गांव से एक बंदा गुजरा, वो हकीम था, तो उन बंदों ने ले जाके उसको पकड़ा और उसको ले गए उस बंदे पर कि यार ये मर रहा है, अल्लाह का नाम लो, इसको देखो। उसने ताक के तो उसने बताया कि आप एक बबून पकड़ें, उसका माजून तैयार करें इस तरह और इस पे लगाएं, ये ठीक हो जाएगा। वो बंदा मौत के करीब उठ के बैठ गया। उसने कहा ये जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है। क्यों? मैंने हमेशा ये सोचता रहा कि ये अल्लाह ने क्यों पैदा किया। आज मुझे अल्लाह ने बता दिया कि इसको पैदा करने का मकसद इंसान को जिंदगी बख्शना था, इसलिए अल्लाह ने उसको पैदा किया, और उसने मरहम बनाई, वो ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला ने जिस चीज को भी आप कहें कि ये बिल्कुल बेकार नहीं पैदा की, उसका एक बड़ा मकसद। जरा इन उसकी बात शान देखें सर, उसकी शान देखें कितनी बुलंद है, और ओह कितनी हिकमत है हर चीज में। बिल्कुल कोई बिल्कुल। बगैर मकसद के कुछ भी पैदा नहीं किया अल्लाह ये पाक ने गौर व ना। फिक्र से, कुरान में गौर व फिक्र से पता चलेगा। अल्लाह ताला जी मुझे जी, और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम लोगों के औलादों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन। और और दिल के सर दुनिया में मुजाहिदों पे कितने हमारा है। खूबसूरत पौधे, कितने खूबसूरत दरख्त। हम कभी भी बाहर जाते तो खूबसूरत पौधे, खूबसूरत फूल, सब जगह हम गौर में पड़ जाते हैं अल्लाह की निशानियों में कि या अल्लाह ऐसे दरख्त, ऐसे खूबसूरत फूल, और दुनिया जहान से जो वो आते हैं फल, खाने को दिल नहीं कि इसको गौर गौर से हम देखते हैं कि या अल्लाह ये कहाँ कहाँ आपने पैदा किए और कहाँ पहुंचा दिए कि मैडम हमें वह मैडम में ये भी रब का नहीं कमाल। मैडम आप बात सारी आपकी बात काट रहा हूँ। इंसान के देते। अंदर अल्लाह ने एस्थेटिक सेंस रखा, खूबसूरती और खूबसूरत चीजों को, और उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए अल्लाह ने ये फिर सब चीजें पैदा की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही देख देख के हम हैरान होते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह ये कहाँ कहाँ पैदा हुई ये फ्रूट, और अल्लाह ने यही हमें यहाँ यही पहुंचा आयात दिया। कायनात हैं, यही आयात और कायनात हैं। यही अल्लाह हयात कायनात है। बिल्कुल। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।